نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 9واں پارہ جز 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 تک ہم پڑھ چکے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 144 سے 143 میں ہم نے پڑھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملاقات کو آئے اور انہوں نے اللہ سے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں دیکھو اس پہاڑ کی طرف، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ جمع رہا مجھے دیکھنے کے بعد تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تجلی کی پہاڑ پر، اور جیسے ہی پہاڑ پہ تجلی کی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اتنا بڑا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی حالت کیا ہوئی؟ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کس طرف، کس چیز سے توبہ کی جا رہی ہے؟ اپنے ڈیمانڈ سے، میرا ڈیمانڈ غلط تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ساتھ ہی اقرار کرتے ہیں ایمان لانے کا، وَأَنَا اول المؤمنین، اور میں ہوں پہلا ایمان لانے والا۔ آیت نمبر 144، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اب کنورسیشن سٹارٹ ہو گئی، گفتگو ہو رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ قالا، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی، بے شک میں نے، استفیتک، چن لیا تجھ کو، خاص کر لیا تجھ کو، علی الناس، تمام لوگوں پر۔ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس میں سے تھے؟ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے بنی اسرائیلی لوگوں کو چھوڑ کر ایک موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لیے چن لیا۔ نوٹنگم میں کتنے لوگ ہیں؟ بہت سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، کس لیے؟ اپنی کتاب کو سمجھنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، خوشی ہوتی ہے نا سن کے جی۔ کس لیے چن لیا تجھ کو؟ برسالاتی، اپنی رسالت کے لیے۔ رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ پیغام پہنچانا، اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے۔ برسالاتی، نمبر 1۔ دوسرا کیا کام؟ اور بکلامی، اور اپنی بات کے لیے۔ اٹ مینز اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے کلام کو پڑھیں اور سمجھیں۔ فخذ، پس پکڑ لو، ماں، جو، آتیتک، جو تجھ کو دیا جاتا ہے۔ ابھی جو بھی تجھ کو دیا جائے گا تو اس کو پکڑ لینا، لے لینا۔ وکن، اور ہو جا، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے۔ کیا دیا گیا ان کو؟ تورات دی گئی، اور یہ تورات ان کو راتوں رات نہیں دی گئی۔ کتنے دن گزارے؟ 40 دن رات گزارنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دیا جا رہا ہے۔ پہلے اللہ نے ان کی تعریف کی۔ کیا تعریف کی؟ اے موسیٰ، میں نے تجھے خاص کر دیا، چن لیا تجھ کو، یو آر دا چوزن ون۔ کس لیے چنا تجھ کو؟ تاکہ تو میرا رسول بنے اور مجھ سے بات کرے۔ یہ سب ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ پھر ساتھ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اب چننے کے بعد، بات ہونے کے بعد، تجھے خالص کر لینے کے بعد میں کیا کر رہا ہوں؟ تجھے کچھ دینے لگا ہوں۔ انعام دیا جا رہا ہے، کس شکل میں؟ تورات کی شکل میں۔ تو نے کیا کرنا ہے؟ اس کو لے لینا ہے اور شکر ادا کرنا ہے۔ اٹ مینس کتاب کیا ہوتی ہے؟ نعمت۔ شکر کب ادا کی جاتی ہے؟ جب کوئی نعمت ملتی ہے نا، کوئی خوشی، کوئی بھی نعمت۔ کتاب کیا ہے؟ خوشی ہے، یہ نعمت ہے۔ کیونکہ کتاب کے بغیر راستہ ملتا ہے نہیں، راستہ گم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم گم ہو جائیں تو ہمیں سکون ہوگا، خوشی ہوگی، ہم شکر ادا کریں گے؟ نہیں،
ہم پریشان ہو جائیں گے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کتاب تجھے مل رہی ہے، اس کو لے لینا، اور کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جا تو شکر کرنے والوں میں سے. ہمیں بھی شکر کرنا ہے کس چیز کا؟ قرآن کا. الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ہمیں قرآن دے دی. وَكَتَبْنَا، اور لکھ دیا ہم نے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس قسم کی تھی، کیا تھا. تورات کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، اس کی ڈیٹیل دی جا رہی ہے. وَكَتَبْنَا، اور لکھ دیا ہم نے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لہو، اس کے لیے، فی الالواح، تختیوں میں، من کل شیء، ہر چیز کے بارے میں. قرآن تختیوں کی شکل میں تھی، ٹیبلٹس جیسے ہوتی ہیں. اس کے متعلق مختلف روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق یہ 7 تھیں، اور ایک دوسری روایت کے مطابق یہ 2 تھیں. واللہ عالم. 7 اور 2 کے اعداد بتائے جاتے ہیں، لیکن واللہ عالم. ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا دینا. ہمیں یہ دیکھنا اس میں تھا کیا. کیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کل شیء، ہر چیز کے بارے میں. کیا؟ موعظۃً، نصیحت. نصیحت کا مطلب کیسے کیسے کرنا ہے، انسٹرکشنز. وتفصیلاً، اور ڈیٹیل. لکل شیء، ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیل تھی وہاں. تورات میں کیا تھا؟ نصیحتیں لکھی گئی تھیں. ہم بھی اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں نا. نصیحت کس کے لیے ہوتی ہے؟ آئندہ، فیوچر کے لیے. سوچیں نا اپنے الفاظ پہ، جب ہم بچوں سے بات کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ نیکسٹ ٹائم آپ کو یہ کرنا ہے اور آپ کو یہ نہیں کرنا. یہاں بھی نیکسٹ ٹائم کے لیے. کیوں؟ کہ بنی اسرائیل نے دریا کراس کر لیا ہے، اب وہ لاسٹ ہیں. کوئی نیویگیشن سسٹم نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. دیکھیں ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو اسی صحرا میں کتاب آسمان سے اتارتے اور کہتے یہ موسیٰ کیچ کر لو. نہیں. کیا کہا؟ پہلے ان کا تزکیہ کیا، نکلو اس سارے کراؤڈ سے، اور ان سب کو انتظار کروایا. دیکھیں کسی چیز کی اہمیت کب بڑھتی ہے؟ جب ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں. اس کے لیے انتظار کروایا. 40 دن رات یہ یہاں محنت کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہے، اللہ سے بات کرتے رہے. اس کے بعد کہیں جا کے ان کو ایک انعام دیا جا رہا ہے. لیکن کیا کہا گیا؟ ڈسپوزیبل نہیں ہے، پڑھ لو اور گرا دو. کیا کرنا ہے؟ اس کو لینا ہے. کیا ہے اس میں؟ ہر قسم کی نصیحت، ہر بات کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ساری ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے. فَخُذْهَا، پس پکڑ لے اس کو. اے موسیٰ لے لے. یہ کیسے؟ بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ زور لگا کے باڈی بلڈر بنو اور اس کو اٹھاؤ، نہیں. بِقُوَّةٍ سے یہاں مراد ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑنا. مضبوطی سے مینز عمل کر کے دکھانا. بِقُوَّةٍ، اپنی ساری قوت لگانی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے سوٹ کرتا ہے یہ رول، اور یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا، یہ میری مجبوری ہے. یہاں مجبوری کا کچھ نہیں ہے. بِقُوَّةٍ، اپنی فل اٹینشن کے ساتھ اور اپنی فل فلیج کوشش کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے. لیکن یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، اس میں بہت سے لوگ شریک ہیں. وَأْمُرْ، اور حکم دو. قَوْمَكَ، اپنی قوم کو. اپنی قوم کو بھی اس کا حکم دینا ہے. کیا کہو اپنی قوم سے؟ یأخذوا، کہ وہ لے لے. بِأَحْسَنِهَا، اس کا بہتر حصہ. اس تورات کا بہترین حصہ بنی اسرائیل سے کہو کہ وہ اس پہ عمل کریں. کتاب، اللہ کی کتاب. کیا اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی بات بھی ہوتی ہے جو بہتر نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہاں سوال آتا ہے نا. اس سے مراد کہ اس کے جتنے بھی محکمات ہیں، دیکھیں جو بھی کتاب آئی اس میں 2 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، 2 قسم کی آیات. سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے. ایک متشابہات اور دوسرا محکمات. متشابہات کیا ہے؟ جس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہوتا ہے، کسی کو نہیں. جیسے قرآن میں مثال میں آپ کو دوں گی، جنت کی بات. اچھا اس کا عرض زمین اور آسمان کے عرض جتنا برابر ہے، تو ایک بندے کی اتنی ہوگی تو باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ سب کچھ بنا دیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں.
اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ کن فیکن، وہ کہتا ہے ہو جا، کام ہو جاتا ہے۔ اس کو زمین آسمان بنانے کے لیے مزدوروں کی ضرورت نہیں تھی، اور اس طرح قیامت جب آئے گی اس کو توڑنے کے لیے سب کچھ ریزہ ریزہ ایک برابر ہو جائے گا، چٹیل میدان سب کچھ ہو جائے گا، اس کے لیے بھی اس کو مزدوروں کی ضرورت نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ متشابہات میں نہیں پڑنا، محکمات کو لے لو۔ محکمات کیا ہے؟ جس میں حکم دیا گیا کرنے کا یا نہ کرنے کا، کر لو یا رک جاؤ۔ تو یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ تورات کا جو احسن حصہ ہے، یعنی جو کرنے والے کام ہیں یا جس سے روکا گیا ہے، صرف اس پہ عمل کرنا ہے، متشابہات میں نہ پڑھو۔ یا ایک اور مثال اس کی کیا ہے؟ جیسے جان کے بدلے جان، لیکن دوسری طرف کیا بتایا گیا؟ معافی، معاف کر دو، معاف کر دو۔ قصاص تو جان کے بدلے جان ہو گئی نا، بدلہ لینا، لیکن معاف کر دینا، دونوں میں بہتر کون سا ہے؟ معاف کر دینا۔ لیکن آسان کون سا ہے؟ بدلہ لینا آسان ہے، دل کی بھڑاس نکال لوں، لیکن بہترین کیا ہے؟ معاف کر دینا، کیونکہ اس کا اجر بھی پھر بہت زیادہ ہے۔ تو ہم نے قرآن میں سے بھی ان چیزوں کو اپنانا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بدلہ لیں گے تو آپ اللہ کے قریب نہیں، وہ عدل میں آتا ہے، عدل بھی کرو لیکن احسان بہتر ہے۔ عدل کر لیا، آپ نے اپنا بدلہ خود لے لیا، لیکن اگر آپ نے احسان کیا اور آپ نے معاف کر دیا، صبر سے کام لیا، تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو آپ کو کس سے اجر چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ سأریکم، اور جلد ہی میں دکھاؤں گا تم کو، دار الفاسقین، فاسقوں کے گھر۔ فاسق نافرمان۔ کب دکھاؤں گا؟ تمہارے سفر کے دوران، جب تم بنی اسرائیل کے ساتھ سفر کرو گے۔ اے موسیٰ، موسیٰ سے بات ہو رہی ہے نا، تو کیا کروں گا میں؟ تمہیں دکھاؤں گا کیا؟ کھنڈرات۔ کھنڈرات کیا ہوتے ہیں؟ وہ امتیں جو ہم سے پہلے گزر چکی، اور کچھ آثار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے چھوڑ دیے، مٹے نہیں ہیں۔ کیوں چھوڑے؟ وجہ کیا تھی؟ عبرت کے لیے، عبرت کے حاصل کرنے کے لیے، کہ اتنی زور آور قومیں، اپنے وقت کی فل فلیج ترقی یافتہ قومیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان کو ختم کر دیا تو دیکھو ان کا حال کیا ہوا، نام و نشان باقی نہیں رہا۔ جو نشان باقی رہ گئے ہیں وہ بھی صرف اور صرف تمہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے باقی چھوڑ دیے گئے ہیں۔ سأصرف، جلد ہی میں پھیر دوں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان سے آیاتی، اپنی آیات سے، الذین، ان لوگوں کو جو یتکبرون، وہ جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر کسی حق کے۔ اب یہاں لوگوں کے بارے میں بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات پہ عمل کون کریں گے اور منہ کون پھیرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکبر پسند نہیں، جو بھی تکبر کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کے دل کو اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے بند کر دوں گا، میں پھیر دوں گا اس کو اپنی آیات سے۔ کیوں؟ آیات کیا ہیں؟ اللہ کی آیات کیا ہیں؟ اللہ کی آیات نعمت ہیں، رحمت ہے، اور متکبر اس نعمت سے، اس رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَرَوْا، اگرچہ وہ دیکھیں گے، کُلَّ، ہر آیت، نشانی یا آیت، لا، نہیں، یؤمنوا بها، نہیں وہ اس پہ ایمان لائیں گے۔ متکبر بندہ دیکھے گا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن اس حق کو قبول کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی عقل کو بند کر دیں گے، وہ اپنی عقل سے کام نہیں لے گا۔ متکبر کون ہوتا ہے؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ حق کا انکار کرنے والا، جو حق کا انکار کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آنکھیں اس کو دی ہوئی ہیں، آنکھوں سے وہ دیکھے گا یہ اللہ کی نشانی ہے، لیکن وہ اس پہ ایمان نہیں لائے گا۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھیں کیا؟ سبیل الرشد، راستے کی طرف، رشدی بھلائی کا راستہ، لا یتخذہ، نہیں وہ بناتے اس کو، سبیلا، اپنا راستہ۔ وہ دیکھیں گے کہ اللہ کی خوشی کس کام میں ہے، لیکن یہ متکبرین کی ساری ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے۔ ایک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پھیر دے گا اپنی آیات سے۔ دوسرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نشانیاں دکھائے گا لیکن وہ اس پہ ایمان نہیں لائے گا۔ تیسری بات کیا ہے؟ اچھے بھلے سمجھتے بوجھتے وہ اس کو پتہ ہوگا کہ صراط مستقیم کون سا ہے۔ سبیل رشدی کا مطلب کیا ہے؟ صراط مستقیم، وہ راستہ جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، لیکن وہ بدقسمت کیا کریں گے؟ لا یتخذہ سبیلا، لیکن وہ اس راستے کو اپنائیں گے نہیں،
قصور کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں وہ؟ تکبر. ان کا قصور کیا ہے؟ تکبر کرنے والے ہیں، حق کا انکار کرنے والے ہیں. اس لیے حق کے جتنے بھی راستے ہیں سارے بند کر دیے جائیں گے. وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیں کیا چیز؟ سبیل الغی، گمراہی کا راستہ، شیطان کا راستہ، خواہشات کا راستہ، یتخذوا سبیلا، وہ اسی کو اپنا راستہ بناتے ہیں. کون؟ متکبرین. متکبرین اللہ کی آیات نہیں مانے گا، اس پہ ایمان نہیں لائے گا، دیکھتے ہوئے اس کو دیکھے گا بھی لیکن اللہ اس سے سمجھنے کی طاقت جو ہے وہ چھین لے گا. اور وہ کیا کرتا ہے؟ جب وہ صراط مستقیم، رحمان کا راستہ اور شیطان کا راستہ دیکھتا دونوں ہے، لیکن وہ اختیار کون سے کو کرتا ہے؟ شیطان کے راستے کو. ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بے انہم، بے شک وہ متکبرین جو ہیں، کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، بی آیاتنا، ہماری آیات کو، وکانو، اور تھے وہ، انہا، اس سے، غافلین، بے خبر. شروع میں بتا دیا گیا متکبرین کی ڈیٹیل دے دی گئی کہ وہ یہ کام کریں گے. اب لاسٹ میں بھی آیت کو بند بھی اسی بات پہ کیا جا رہا ہے کہ متکبرین جو ہیں وہ رحمان کے راستے پہ نہیں چلتے، وہ شیطان کے راستے پہ چلے گا. وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کی آیات کا کذبو، اس کا انکار کیا. دوسرا کام اس کا کیا تھا؟ وہ ان آیات سے بے خبر رہا. اٹ مینس سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. بے خبر ہم کب ہوتے ہیں؟ جب ہمارے پاس معلومات نہیں ہوتی نا. جب ہم تک معلومات پہنچ جاتی ہیں ہم کہتے ہیں ہم باخبر ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا. یہ متکبرین کیا کرتے ہیں؟ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اللہ کی آیات سے یہ بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے. وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ جو کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور ملاقات کی، آخرت کی ملاقات کو، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال. یہاں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جن نے دو کام کیے. ایک کام کذبوا بآیاتنا، نمبر 1 ہماری آیات کو جھٹلا دینا. جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، اس کو جھوٹا کہا، میں نہ مانوں. اور دوسرا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جس نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا. مطلب نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں نہ آخرت کے دن کو مانتے ہیں. ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمیں معلوم ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اور آخرت کے دن اور معلوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ آخرت کا دن آ کے رہے گا، ہر چیز کا آخر ہونے والا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. یہ ایک ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نہیں پڑھتے. اور دوسرا کیا کرتے ہیں کہ ان کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. اس قسم کے لوگوں کا حال کیا ہونے والا ہے؟ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. پھر کن اعمال کی بات ہو رہی ہے؟ یہ لوگ نہ تو آیات کو مانتے ہیں نہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. پھر یہ کام ان کے کون سے ہیں؟ دنیاوی کام. ان کو دنیا سے فرصت نہیں ہے. آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، کسی کو بلائیں تو کیا کہتے ہیں؟ گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوتے. پوچھیں ان سے کن کاموں میں آپ لگے ہوئے ہیں؟ کون سے ایسے کام ہیں جو اللہ کی کتاب سے زیادہ ضروری ہو گئے ہیں؟ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. حل نہیں، یجزون، وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا، مگر، ما، اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، ما، جو، کانو، تھے وہ، یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. اور ان کے اعمال سارے کے سارے کیا تھے؟ دنیاوی کام. سورہ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل انبئکم، آپ پوچھیں ان سے کیا میں بتاؤں تم کو، کیا؟ بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا. کون ہیں یہ لوگ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں کہاں گم ہو گئی؟ دنیاوی کاموں میں. اس قدر وہ دنیا میں بزی ہیں کہ ان کو ہوش ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قسم کے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہم یحسبون، اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں، ان کو اس بات کا یقین ہے کیا؟ انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں،
بہت ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے, جاب کے لیے جاتے ہیں, کھانا پینا سونا اور جاگنا, بس یہ ان کی لائف ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, آخرت میں ان کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا ان کاموں کا, بلکہ انہی چیزوں کا دیا جائے گا وہ جو دنیا میں کیا کرتے تھے. دنیا کے لیے محنتیں, بس اس کا بدلہ وہ اتنا ہی پائیں گے. اگر وہ آخرت کے لیے کچھ کرتے تو آخرت میں بھی ان کو کچھ حصہ دیا جاتا. اب اگلی آیت میں پھر واپس جائیں بنی اسرائیل کی طرف, کہ بنی اسرائیل جب دریا پار کرنے کے لیے نکلے تو لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے اپنے زیور اٹھا لیے. عورتوں کو ویسے بھی زیورات کا بڑا شوق ہوتا ہے نا, انہوں نے کہا ویسے بھی نکلنا ہی ہے, چلو زیور ہی اٹھا لو, ویسے بھی بڑا ہینڈی سا ہوتا ہے. تو انہیں اپنے زیورات, سونے چاندی جو بھی تھا ان کے پاس, وہ سب کچھ ایک ساتھ جمع کیا اور وہ اپنے ساتھ لے گئے. وَاتَّخَذَ, اور بنایا, قوم موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے, کس نے؟ بنی اسرائیل نے, من بعدہ, اس کے بعد, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات پہ جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا, کیا بنایا انہوں نے؟ من حلیہم, ان کے زیورات میں سے, عجلن, بچڑا. بچڑا کیا ہوتا ہے؟ گائے کا بچہ, کاف. جسدن, جسم, اس کا ایک جسم بنایا, اسٹیچو. لہو, اس کے لیے کیا تھا؟ خوار, خوار مینز اونٹ کے بچے کی آواز. ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری. سامری نے کیا کیا کہ اس نے لوگوں سے کہا موسیٰ تو گیا, موسیٰ اور اس کا رب تم لوگوں کو بھول گیا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کتنے دنوں کے لیے؟ 30 دنوں کے لیے. جب 10 اور اوپر ہو گئے تو لوگوں کا صبر تمام ہو گیا. سامری نے لوگوں سے کہا سارا زیور جمع کرو, اب میں ہی کچھ بندوبست کروں تم بیچاروں کا. اور اس نے کیا کیا, اس کی عقل کو دیکھیں, اس نے اس میں سے بچڑا بنا لیا. کوئی بت کچھ اور بنا لیتا, بچڑا ہی کیوں بنایا؟ کیونکہ بنی اسرائیلی فرعون کے انڈر رہتے ہوئے گائے کی پوجا کیا کرتے تھے, تو دل میں محبت تو آلریڈی پڑی ہوئی تھی جی. تو اسی کو نے کیا کیا کہ ایک گائے کا بچہ بنایا ان زیورات میں سے, اور اس میں سے کچھ ایسے ہولز رکھے کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو اس میں سے آواز آتی تھی, اور وہ آواز, اللہ کی شان دیکھیں کہ کیسی تھی, اونٹ کے بچے کی آواز. وہ بڑے خوش ہوئے. کیا کہا انہوں نے؟ دیکھو ہمارا الہ تو بات بھی کرتا ہے. بڑی ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. واللہ عالم. علم, کیا نہیں, یرو, دیکھا انہوں نے, انہو, بے شک وہ جو بچڑا ہے, کیا نہیں دیکھا انہوں نے, کنہوں نے؟ بنی اسرائیلیوں نے, انہو, بے شک, ہو, وہ جو بچڑا تھا, وہ جو کاف تھا, لا, نہیں, یکلمہم, نہیں وہ بات کرتا ان سے. وہ تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ جی کیونکہ وہ بے جان تھا, زیوروں سے بنا ہوا تھا. ولا, اور نہ, یہدیہم, ہدایت دیتا ہے ان کو, سبیلا, کسی راستے کا. کسی راستے کا مینس کوئی انسٹرکشنز بھی نہیں دے سکتا ان کو, دائیں جانا ہے, بائیں جانا ہے, سامنے کیا آ رہا ہے, کس روڈ پہ جانا ہے, کچھ بات ہی نہیں کر سکتا. اتخذہ, بنا لیا انہوں نے اس کو, کیا؟ معبود. یہاں معبود کی عربی نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بھی نہیں پسند کہ یہاں لکھ دیتا. اتخذہ, بنا لیا اس کو, معبود, اپنا رب بنا لیا بنی اسرائیلیوں نے. وکانو, اور تھے وہ, ظالمین, ظلم کرنے والے, شرک کرنے والے. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بے شک سب سے بڑا ظلم ہے. ظالم کون ہوتا ہے؟ حق مارنے والا, حق مارنے والا. اور عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے حق کو کس کو دے دیا؟ بچڑے کو دے دیا. ولما, اور جب, اب وہ اس کی پوجا میں لگ گئے. ولما, اور جب, سقطا, نادم ہوئے, شرمندہ ہوئے, فی ایدیہم, اپنے ہی ہاتھوں. کون؟ بنی اسرائیلی. اب کچھ دن گزرنے کے بعد وہ شرمندہ ہوئے, یہ کیا ہو گیا ہے, اب کیا ہوگا؟ ورأو, اور دیکھا انہوں نے, انہم, بے شک وہ, قد تحقیق, دلو, وہ گمراہ ہو چکے ہیں, راستہ گم کر چکے ہیں. کیوں؟ بچڑا تو بنا لیا, نہ وہ ان سے بات کر رہا ہے, اوپر بتایا گیا نا کہ نہ وہ بات کرتا ہے, ولا یہدیہم سبیلا, اور نہ وہ ان کو کسی راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو اب وہ کدھر جائیں؟ اس میں سے جو باں باں کی آواز آ رہی ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا.
تو پھر ان کو فیل ہوا ہم تو غلطی کر گئے ہیں، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے. قالو تو انہوں نے کہا، اب دعائیں مانگنے لگے. اب یہاں سے وہ دعا کرتے ہیں، لئن البتہ اگر لمنا یرحمنا رحم کیا گیا ہم پر، رحم کیا ہم پر، ربنا ہمارے رب نے، اگر ہمارے رب نے ہم پہ رحم نہ کیا، ویغفر لنا اور نہ بخشا ہم کو، لنکونن البتہ ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے. کچھ اس قسم کی دعا پہلے بھی ہم پڑھ چکے. کون سی دعا تھی؟ کس کی دعا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا، یا اللہ ہم نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا. کون سا ظلم کیا تھا انہوں نے؟ بات نہ مان کے، اللہ کا حکم نہ مان کے. کیا حکم تھا وہ پڑھ چکے، جی پڑھ چکے وہ ہم. تو انہوں نے اللہ کا حکم جب نہیں مانا اور ان کو فیل ہوا کہ ہائی یہ کیا ہو گیا ہے، اسی وقت اللہ سے کیا مانگا؟ رحم اور مغفرت. یا اللہ معاف کر دے اور رحم فرما. معاف کر دے کس چیز کو؟ جو گناہ مجھ سے ہو چکا. اور رحم کیا ہے؟ یا اللہ آگے بچانا، کیونکہ گناہوں سے بچنے کی توفیق، یہ بات یاد رکھیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق کہاں سے ملتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے اذن سے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے. یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم کر، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ غلطی پر ہیں. ولما اور جب رجع لوٹے، واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام الی قومہ اپنی قوم کی طرف. کون سی قوم؟ بنی اسرائیل. کس حالت میں؟ غضبان، غصے سے بھرے ہوئے، سخت غصہ تھا ان کو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا. اب یہاں یہ میں آپ کو بتا دوں، پیغمبر کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ ان کو دیتا ہے. اللہ نے اپنی ملاقات کے دوران بتا دیا تھا، اے موسیٰ کیا تو جانتا ہے تیری قوم تو شرک میں پڑ گئی ہے. آپ کو دکھ ہوا لیکن آپ نے اتنی پرواہ نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کی ملاقات، اللہ کی گفتگو سے اس قدر خوش تھے کہ کوئی بھی دکھ آپ کو دکھ نہیں لگا. لیکن جب واپس آتے ہیں، اب اللہ کی ملاقات تو وہاں ختم ہو گئی، تختیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی. کون سی تختیاں؟ تورات کی. آتے ہیں قوم کی طرف، اب یہاں ان کی حالت بتائی جا رہی ہے، غضبان، غصے سے بھرے ہوئے، بہت زیادہ غصے میں، آصفہ اور بہت زیادہ غم سے نڈھال. ان کو افسوس بھی تھا اور ان کو غم بھی تھا اور غصہ بھی تھا. قالا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، بئس ما، کیا ہی برا کیا. کیا چیز؟ خلفتمونی، میری جان نشینی، کتنی بری کی میری جان نشینی، من بعد ہی میرے بعد. اعجلتم، کیا تم نے جلدی کی، کیا تمہیں بہت جلدی تھی، امر ربکم، اپنے رب کے حکم سے پہلے تم نے اتنی جلدی کیوں کی؟ کیونکہ میں گیا تھا نا تمہارے لیے اللہ سے بات کرنے، میں تم لوگوں کی خاطر گیا تھا، تم لوگوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے بلایا تھا، لیکن تم نے میرا انتظار نہیں کیا. جلدی کس بات میں کی؟ کہ اگر تم انتظار کرتے کہ موسیٰ آئے گا پھر ہم کچھ سوچیں گے، پھر بھی کوئی بات تھی، لیکن تم نے میرے آنے کا انتظار ہی نہیں کیا. وَأَلْقَى، اور پھینک دیا، ڈال دیا، الواح، تختیوں کو. ظاہر غصے میں تھے، اب یہ نہیں آرام سے رکھ دیا، نہیں، بس ظاہر پھینک دیا غصے میں. جب ہم غصے میں ہوتے ہیں کیسے چیزوں کو پھینکتے ہیں؟ آتا ہے غصہ آپ کو؟ جی سب کو آتا ہے، اللہ ہمیں اس برائی سے نجات دے. اور کیا کیا؟ تختیاں تو پھینک دی. وَأَخَذَ، اور پکڑ لیا، بِرَأْسِ، سر، أَخِيهِ، اپنے بھائی کا. کون سا بھائی؟ ہارون علیہ السلام کا. سب سے پہلے جا کے ان کا سر پکڑا. يَجُرُّهُ، کھینچا اس کو، إِلَيْهِ، اپنی طرف. سر کھینچا مینز ان کے سر کے بال کھینچے. ایک اور جگہ بتایا جاتا ہے ان کے سر کے بال اور داڑھی کے بال دونوں پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے آتے ساتھ جب حالت دیکھی، غصہ آیا، سب سے پہلے گئے اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا. کیوں؟ جی ماشاء اللہ، سب جانتے ہیں آپ.
اٹ مینز جب ہم کو کسی کام کے لیے چنا جاتا ہے, ہمیں رسپانسبل بنایا جاتا ہے, پھر ہماری پوچھ بھی ہوتی ہے کیا کیا. سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر غلطی ہو گئی پھر پکڑ آتی ہے, پھر شامت آتی ہے. تو ہارون علیہ السلام کی شامت آ گئی, ان کے سر کے بال پکڑے اور اس کو کھینچا. قال ابن ام, اے میری ماں کے بیٹے. کس نے کہا؟ قال ہارون علیہ السلام. جب اس کے بال تو کھینچے چلے جا رہے ہیں بیچارے, اب کیا کریں؟ اب ہارون علیہ السلام بول اٹھے. قال, کیا کہا انہوں نے؟ اے میری ماں کے بیٹے, مینز اے میرے بھائی, اے موسیٰ علیہ السلام. انا, بے شک, قوما, جو قوم تھی. کون سی قوم؟ بنی اسرائیلی. انہوں نے کیا کیا تھا؟ استضعفونی, مجھ کو دبا لیا تھا. قوم نے مجھے دبا لیا تھا, یعنی وہ مجھ پہ زوراور ہو گئی تھی. وقالدو, اور قریب تھا, یقتلوننی, کہ وہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے. فلا, پسنا, تشمت, تو ہنسا, بھی, مجھ پر, اعدا, میرے دشمنوں کو, ولا, اور نہ, تجعلنی, بنا مجھ کو, مع القوم الظالمین, ظالم قوم کے ساتھ. میں نے کوئی ظلم نہیں کیا. قوم نے ظلم کیا کیا؟ شرک کر کے. میں نے شرک نہیں کیا. میں نے منع کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ مجھ پہ زوراور تھے. کیوں؟ زیادہ بھی تو تھے نا. اب ایک اور دوسری طرف لاکھوں لوگ, کیسے مقابلہ آپ کر سکتے ہیں؟ اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے ان کو کیا کہا تھا؟ ان کی اصلاح کرنا اور کیا نہ کرنا, فساد کرنے والے راستوں کی اس پہ نہ چلنا. اگر مینز قوم فساد کرنے لگ بھی جائے تو تم نہ کرنا. قوم نے فساد کیا کیا؟ شرک کرنا شروع کر دیا. اب ہارون علیہ السلام کے لیے دو ہی راستے تھے. کون سا؟ کہ ساتھ وہ بھی کرتے, یا دوسرا راستہ کیا تھا؟ کہ وہ خاموش رہتے, ورنہ تو ان کو قتل کر دیا جاتا, مار ڈالتے. اس لیے میں خاموش رہا اور تم مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرو. ایک بات. دوسری بات کیا؟ کہ تم مجھے اس طرح سے مارو گے تو یہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. میرے دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دینا کہ اچھا ہم نے بھی اس کی بات نہیں مانی, بھائی آیا ہم سے کچھ کہا ہی نہیں اور اسی کی شامت آ گئی, اس لیے میں ان میں شامل نہیں ہوں, تم مجھے ان کی طرح نہ سمجھو. اب موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا؟ تھوڑا ان کو ہوش آیا کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, بات سن لی انہوں نے. اٹ مینز ان کا غصہ اتنا زیادہ نہیں تھا. سم ٹائمز, کیونکہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں ہم کسی کی بات سنتے ہیں؟ نہیں سنتے. سننا چاہیے. اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں بات سننی چاہیے سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے پیچھے سے ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ قوم نے ہارون علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا, یا لوگوں نے شرک کیوں شروع کیا. اسی لیے ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے دبا لیا تھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے, اس لیے تم مجھے ان میں شامل نہ کرو, دشمنوں کو خوش نہ کرو مجھے مار مار کے, اور میری بات یہی سچ ہے, یہی میں تمہیں بتا رہا ہوں. قال, فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے, اب دعائیں کرنی شروع کر دیں. اب انہیں بھی احساس ہوا کہ حالات تو کچھ اور ہی ہیں. ربی, اے ہمارے رب, کیا کر, اغفر لی, یا اللہ معاف کر دے مجھ کو, ولی اخی, اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے. مجھے کیوں معاف کر دے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے ایک بے گناہ کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. یا اللہ مجھے معاف کر دے. ولی اخی, اور یا اللہ میرے بھائی کو بھی معاف کر دے. بھائی کو کیوں معاف کر دے؟ کیونکہ وہ ان کو شرک سے نہ روک سکے, اس لیے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے. وَأَدْخِلْنَا, اور داخل کر دے ہم کو, فی رحمتک, اپنی رحمت میں. یا اللہ اپنی رحمت میں ہمیں داخل کر دے, تو ہم پہ اپنی رحمت کر. کون سی رحمت؟ کہ آئندہ اگر کوئی ایسا معاملہ آئے تو تو ہماری مدد کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو روک سکیں غلط راستے پہ چلنے سے. وَأَنْتَ, اور تو, ارحم الراحمین, تمام رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ان الذین, بے شک وہ لوگ جو, اتخذوا العجل, جنہوں نے بنایا عجل کو, بچڑے کو, کیا معبود, سینالہم, جلد ہی پہنچے گا ان کو, کیا چیز, غضب, اللہ کا غصہ,
من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وذلتن اور ان کو ذلت بھی پہنچے گی، وہ ذلیل بھی ہوں گے، فی الحیات الدنیا اس دنیاوی زندگی میں بھی، وکذالک اور اسی طرح نجزی المفترین ہم جزا دیتے ہیں مفترین کو۔ مفترین کون؟ گھڑنے والے۔ صحیح احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ بدعت اختیار کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی اس کو ذلت ملے گی۔ اور یہ جو آخر میں بتایا گیا وَكَذَلِكَ اسی طرح نجزی المفترین، ہر افطرا کرنے والا، ہر وہ شخص جو دین میں نئی نئی باتوں کو شامل کرے گا۔ سامری نے کیا کہا تھا؟ سامری نے یہ نہیں کہا میں بچڑا بناتا ہوں، سامری نے کہا میں الہ بناتا ہوں تمہارے لیے، اور لوگوں نے اس کی بات مانی۔ تو یہ نئی بات تھی نا، افطرا کیا انہوں نے۔ اسے یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کذالک اسی طرح نجزی المفترین ہم ہر افطرا کرنے والے، ہر بدعتی کو سزا دیں گے۔ کیا؟ دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی رسوائی، اور اللہ کا غضب، غصہ ان لوگوں پر۔ والذین اور وہ لوگ جو عملوا انہوں نے کام کیے، سیئات برے گناہ کے کام، ثم پھر تابو انہوں نے توبہ کر لی، من بعدها اس گناہ کے کام کرنے کے بعد، وآمنوا اور وہ ایمان لے آئے، کس پر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر۔ انا بے شک ربک تیرا رب، من بعدها اس کے بعد، لغفور الرحیم البتہ کیا کرنے والا ہے؟ معاف کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے یہاں؟ توبہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی گناہ کا کام کرے گا، دیکھیں قرآن میں بار بار توبہ کے بارے میں بتایا گیا، بار بار بتایا گیا کیا؟ بڑے بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ ویسے بھی معاف کر دے گا۔ قرآن کی آیت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو چھوٹے چھوٹے گناہ یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں، وہ جو جانے نہ انجانے میں ہو جائیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بڑے گناہوں سے بچو، کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ انسان سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ انسان ہے اس سے گناہ ہوگا۔ طریقہ بتایا جا رہا ہے، وہ لوگ جن سے گناہ کے کام ہو جائیں، کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، ہمیں کیا طریقہ بتایا جا رہا ہے؟ تابو توبہ کرنا، یا اللہ معاف کر دے۔ لیکن ساتھ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اصلاح بھی کرے گا۔ توبہ کی شرط ہے کیا؟ اصلاح۔ اصلاح کیا ہے؟ آئندہ اس گناہ کو ریپیٹ نہ کیا جائے۔ لیکن اگر آپ گناہ کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو وہ توبہ آپ کی کون سی والی توبہ ہے؟ ایویں بس، ہاں، اپنے دل کو تسلی دینے والی توبہ، اصلی والی توبہ نہیں ہے۔ اصلی توبہ کیا ہے؟ کہ انسان اس گناہ سے آئندہ کے لیے باز رہے، اور جو بھی ایسا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ معاف بھی کر دے گا اور وہ رحم کرنے والا ہے، بے شک۔ ولما اور جب سکتا ٹھنڈا ہوا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، ان سے موسیٰ علیہ السلام، غضب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا، اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، دعا بھی کر لی، اٹ مینس دعا کرنے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہمیں ایک طریقہ بتایا، جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو سکون آ جاتا ہے، پھر آپ کسی کو بلیم نہیں کرتے۔ غصہ کیوں آتا ہے جب ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں؟ کیونکہ غصہ کبھی بھی اپنے آپ پہ نہیں آتا، بہت کم ایسا ہوا ہوگا کبھی، غصہ ہمیشہ دوسروں پہ آتا ہے، یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں نہیں کیا، ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا، نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا، اخذا لے لیا، الواح تختیوں کو اٹھا لیا، جو غصے میں گرائی تھیں اب اس کو اٹھا لیا۔ کون سی یہ تختیاں تھیں؟ عام تختیاں نہیں تھی، وفی نسختہا اس میں تحریر تھا، اس میں لکھا ہوا تھا ان تختیوں میں کیا؟ نمبر 1 ہدن ہدایت، ہدایت کی باتیں، ورحمتن اور رحمت کی باتیں، للذین ان لوگوں کے لیے جو ہم وہ لربہم اپنے رب سے یرہبون ڈرتے ہیں۔ تورات اللہ کی کتاب جس میں کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قرآن بھی ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ قرآن پڑھیں گے سب، سمجھیں گے سب،
لیکن اس سے ہدایت کس کو ملے گی؟ صرف ڈرنے والوں کو. یہ یاد رکھیں، قرآن سے ہدایت اگر لینی ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. جو متقی ہوگا وہی اس سے ہدایت اور رحمت حاصل کرے گا. اب یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد اگلی آیت میں ایک قصے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم شرک میں پڑ گئی تو انہوں نے وقت آرا اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم میں سے 70 رجلاً مردوں کو، آدمیوں کو، لمیقاتنا مقررہ وقت کے لیے. اب یہ 70 کون لوگ تھے؟ 70 لوگ تھے جن کو بنی اسرائیل میں سے چنا گیا تھا. اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے. پہلے موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے، اب ان کی باری آئی. جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو بنی اسرائیلیوں نے کہا ہم کیسے یقین کر لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو، سارے لاکھوں لوگ تھے، سب کو تو نہیں لے جا سکتے تھے، 70 ان کے ریپریزنٹس لے کے ان کے نمائندے اٹھائے، ان میں سے خود چنے تھے آپ نے 70. یہاں قرآن میں لکھا ہے 70، لیکن آراء جو ہیں وہ تفسیر ہمیں ڈفرینٹ آراء بتاتی ہے. پہلی یہ کہ وہ لوگ جن کو تورات کا یقین نہیں تھا ان کو یقین دلانے کے لیے آپ نے، موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو چنا. ایک رائے. دوسری رائے یہ بتاتی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ تھے جن نے کہا کہ ہم نے مان لیا کہ ہمارا گناہ تھا، اب ہمیں توبہ کرنی ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے پاس لے کے جاؤ، اسی پہاڑ پہ جس پہ تم اس سے بات کرتے ہو، وہاں جا کے ہم نے توبہ کرنی ہے. تو اس کے لیے بھی 70 لوگوں کو چنا گیا. 2 رائے. تیسری رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا لیکن انہوں نے شرک سے نہیں روکا. چونکہ انہوں نے روکا نہیں تھا اس لیے وہ گلٹی تھے، تو نے کہا کہ اب ہم رب کے پاس جائیں گے اور اس سے وہاں جا کے معافی مانگیں گے. اور 4th ون رائے یہ بتاتی ہے کہ جب ان کے پاس تورات آئی، چونکہ یہ غلام رہ چکے تھے اس لیے مینٹلی یہ پریپیئر نہیں تھے کہ اس کے احکامات پہ عمل کیا جائے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایمان کو مزید مضبوط بنانے کے لیے